بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج میرے اس درس کا عنوان جو ہفتے واری ہمارا لیکچر ہوتا ہے وہ ہوں گا انشاءاللہ جو ایک سوال تھا اور بہت سارے لوگ بکثرت اس سوال کو کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ وطر کے تعلق سے وطر کب پڑھے، وطر کتنی رکعت پڑھے، وطر کا طریقہ کیا ہے، قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے، قنوت کا طریقہ کیا ہے، کیا قنوت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، وطر کو سونا کیا ضروری ہے یا بغیر سوئے کے وطر ہو جاتی، مطلب تہجد کے بعد چونکہ وطر پڑھتے ہیں، تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے، اور بہرحال کیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے۔ تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے وطر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ہم پہلے وطر دیکھیں گے پھر تہجد۔ اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں۔ ٹھیک، تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ وطر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہ جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جفت ہوتا ہے۔ تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں۔ تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیے، امت پر فرض نہیں۔ تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وطر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں۔ جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ارے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن عموماً ہمارے پاس عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے، اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی وطر کا وقت کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، یہ کس کا وقت ہے، وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی، مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم
پڑھا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وتر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وتر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وتر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مطلب اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وتر طاق ہے، اللہ وتر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وتر ویحب الوتر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ نماز کوئی فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وتر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وتر کو پڑھا کرو، وتر کو پڑھا کرو، تو گویا حکم بھی ہے وتر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وتر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وتر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوتر حق، وتر حق ہے، مطلب وتر ضروری ہے، وتر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ الوتر حق علی کل مسلم، وتر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وتر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وتر کو پڑھا کرو۔ تیسری روایت نے فرما رکھا الوتر حق ولیس بواجب، وتر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وتر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وتر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وتر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے یہ نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سب کی خود حدیث ہے وتر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وتر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وتر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وتر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے، تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وتر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وتر حق ہے اور جو شخص وتر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب اس وتر کی اہمیت، وتر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وتر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وتر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وتر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وتر کو ضرور ہم لوگ پڑھیں، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے، انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، امفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وتر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وتر کو ادا کیا کرے اگر طاقت، استطاعت، سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے،
3 چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وتر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہمیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا۔ اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے عصر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے۔ فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا۔ تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہے، اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی زندگی بدلی، ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ دین کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چینل کس طرح سے چلتا ہے؟ اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ آئی پلس ٹی وی ایک فری ٹو ایئر چینل ہے، اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات آئی پلس ٹی وی کو دیں گے، تاکہ یہ چینل جو ہدایت کی بات انسانیت تک پہنچا رہا ہے، وہ لوگ اس بات کو قبول کریں، لوگ اس چینل کو دیکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور سامنے والا ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بلانے والے کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی۔ تو ایک بہترین اور زرین موقع ہے آئی پلس ٹی وی کے ذریعے ہم جو ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان کے کیے گئے اعمال کا اجر انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زکوٰۃ و صدقات ہمیں تعاون کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ 24 گھنٹے بہترین دینی پروگرامز، گھر کے ہر فرد کے لیے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، عمل کے لیے، علم کے لیے، حال کے لیے، مستقبل کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے۔
آئی پلس ٹی وی کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزرا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔ نیچے۔ جناب، برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے۔ آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے، عمدہ مثال۔ یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے، چند ہی دنوں میں کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی میں تو ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا کیا ہے، بس یہ بتائیے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ آئی پلس ٹی وی، اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، پروگرام سپانسر کریں یا ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں۔ ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، MICR کوڈ 4002290003، برانچ SV روڈ اندھیری ویسٹ ممبئی۔ آپ ہمیں کال میسج یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں +9195888826 نمبر پر۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ؟ جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلانے ہیں واجب الوطر بولتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہا ہے یہ تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیے۔ فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ کہ رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے
نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت مؤکدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وطر۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی ہی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو۔ عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وطر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وطر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی حضرت عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وطر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وطر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وطر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وطر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وطر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد ہی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وطر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وطر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وطر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وطر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وطر پڑھتے تھے، تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے، بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو، وطر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وطر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وطر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وطر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے رہ جائیں گی نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا، تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وطر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وطر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں، اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے۔ جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ وطر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وطر کو بھی سحر کے آخر وقت میں پڑھنا یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے
حاضر ہوتے ہیں. تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے، فوراً ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی. پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں. یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی، چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں. اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے. یہ جواب ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں پھر بھی کرنا، یہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے. یاد رکھیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا. اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد. یاد رکھیے. یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا آج کسی کی وجہ سے تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں. اب اگر رات کے آخری حصے میں نیند جاگ گئی